سریرا کی ایپیسوڈ نمبر 2 میں ڈاکٹر مزنہ کی کہانی ہے۔ اس قسط میں 3 مین کردار ہیں: ڈاکٹر مزنہ، اس کا شوہر عامر اور مزنہ کی کپتی جاہل ساس۔ سریرا کی اس قسط میں ہمارے معاشرے کے گندے خیالات کو بے نقاب کرنے کی بہترین کوشش کی گئی ہے۔ یہ ایک تیز زبان کی آنٹی جو شاپنگ مال میں مزنہ کو بچی کے ساتھ دیکھتی ہے تو وہیں لیکچر دینے لگ جاتی ہے کہ چیلے میں بچی کو لے کر کیوں نکلی ہو، پرچھاواں لگ جائے گا۔ ایسی جاہل آنٹیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں جو چیلے کے نام پر نئی ماؤں کا جینا حرام کرتی ہیں۔ چیلا ہے تو یہ نہ کرو، چیلا ہے تو وہ نہ کرو۔ دوسری طرف مزنہ کی جاہل لڑاکا ساس جو اسے کسی نوزائیدہ بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی۔ کسی بے اولاد یا مس کیریج والی خاتون کے ساتھ ایسا رویہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، اور ایسا کرنے والی جاہل عورتیں یہ نہیں سوچتی کہ ان کے بچے ان کی قابلیت نہیں ہے، کہ انہوں نے بچے جم کر کوئی کارنامہ کیا ہے۔ یہ تو اللہ کی دین ہے۔ جس کی خواہش کے باوجود اولاد نہیں ہو رہی، اس کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ کہانی کچھ یوں ہے: مزنہ جب بچی اٹھائے صبا کی ٹیکسی میں بیٹھتی ہے، صبا مبارکباد دیتی ہے تو سنیتا کہتی ہے یہ بچی میری نہیں ہے، اور یہاں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچی اغوا کر کے لائی ہے۔ سنیتا بتاتی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، اس بچی کی ماں خود مجھے یہ بچی دے کر گئی ہے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے تو پتہ چلتا ہے ڈاکٹر مزنہ کی شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد نہیں۔ ساس کے طعنے سن سن کر وہ وقت گزار رہی ہے۔ ایک اور ظلم یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے لیکن شادی کے بعد پریکٹس نہیں کرتی۔ یہ بھی الٹا رواج ہے۔ لوگ اپنے خاندان میں ٹور بنانے کے لیے پہلے ڈاکٹری پڑھنے والی لڑکی کو بہو بناتے ہیں، ڈھونڈ کر ڈاکٹر لڑکی تلاش کی جاتی ہے اور پھر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ وہ پریکٹس نہ کرے۔ لاکھ لعنت ویسے ایسے لوگوں پر۔ ڈاکٹر مزنہ کی اولاد نہ ہونے کی وجہ اس کے خاوند کا بہانج پن ہے، لیکن مرد کو کون کچھ کہتا ہے۔ ساس مکمل طور پر 99% پاکستانی اور انڈین ساسوں کی طرح بد زبان، بد لحاظ اور لڑاکا ہے۔ اچھی سے اچھی ساس بھی بے اولاد بہو کے ساتھ بری ترین بن جاتی ہے۔ اس ساس کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ لڑکی ہمارے گھر میں اچھا کھا رہی ہے، پہن رہی ہے، بدلے میں بچہ بھی نہیں دے رہی۔ کتنا بے مول ہو جاتا ہے انسان۔ کسی گھر میں آپ کی قیمت طے کی جاتی ہے کہ بہو وہی کام کی جو بچہ جنے، وگرنہ مفت کی نوکرانی بنی رہے، لیکن رکھا اسے جوتے کی نوک پر جاتا ہے۔ مزنہ خاموش رہتی ہے، اپنے خاوند کی کمی کا کسی سے ذکر نہیں کرتی، لیکن اسے مناتی ہے کہ علاج کروائے۔ وہ ٹالتا ہے لیکن بالآخر مان جاتا ہے۔ اس بات پر بھی ساس لڑتی ہے کہ اس کا بیٹا بھانج پن کا علاج کیوں کروائے، مرد میں عیب نہیں ہوتا۔ عامر مزنہ کو دوبارہ پریکٹس کرنے کا کہتا ہے تاکہ اس کا سٹریس کم ہو۔ ساس کی مخالفت کے باوجود مزنہ نوکری شروع کر دیتی ہے۔ وہ بہت اچھی، خوش اخلاق اور ملنسار ڈاکٹر ہے۔ مریض اس کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں۔ مزنہ بچی کو اڈاپٹ تو چکی ہے لیکن گھر لا کر جب ساس اور شوہر سے بات کرتی ہے تو صاف جواب ملتا ہے۔ شوہر کہہ دیتا ہے کہ بچی کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ ساس کہتی ہے پتہ نہیں کس کا گندا خون ہے۔ مزنہ بچی کو اس کی ماں کے بتائے گئے پتے پر لے کر جاتی ہے تو وہ پتہ یہاں مزنہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عامر کا گھر چھوڑ دے گی لیکن بچی کو نہیں چھوڑے گی۔ وہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے۔ رانیہ کی کہانی اور مزنہ کی کہانی کے بعد اب ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کی کہانی آئے گی۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔